اچھا 4 تو 4 رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث عطف نصب میں جاری تھی. پہنچے تھے یہاں تک کہ اگر کسی اسم ظاہر کو عطف کیا جائے ضمیر پر، ضمیر اگر منفصل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے عطف کرنا صحیح ہے. منفصل ضمیر پر عطف ہونے والا کوئی ضمیر ہو یا کوئی اسم ظاہر ہو، کوئی فرق نہیں ہے. علیکم السلام. اگر ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل، اگر کسی ضمیر متصل پر کسی اسم کو عطف کرنا ہے، ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں: متصل مرفوع، متصل منصوب، متصل مجرور. متصل منصوب پر بھی عطف کر سکتے ہیں بغیر کسی شرط کے، جائز ہیں. رہتی ہیں 2 قسم کی ضمیریں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل. مرفوع متصل کا حکم بیان کر چکے ہم. کہا تھا کیا؟ پہلے منفصل کے ذریعے فاصلہ لائیں گے یا دوسری کوئی چیز کے ذریعے فاصلہ لانے کے بعد عطف کرنا صحیح قرار دے دیا. لیکن بعد میں کہا کہ اما نظم میں کثرت سے نثر میں کبھی کبھار بغیر فاصلے کے بھی ضمیر پر عطف کر سکتے ہیں. عطف تو کیا ہے شعر میں کثرت سے، نثر میں بھی، پھر بھی ابن مالک نے کہا کہ ضعیف قرار دے دو. جہاں بدون فاصلے کے عطف ہوتا ہے اس کو کیا کرنا؟ ضعیف قرار دینا. ابھی بحث کر لیں گے ضمیر مجرور متصل پر اگر کسی اسم کو عطف کرنا ہے تو کیا کرنا، کیا کریں گے. یہاں پر ضمیر مجرور پر کسی اسم کو عطف کیا جائے تو کہا کہ اعادہ جار ضروری ہے. جس جار نے ضمیر کو جر دیا ہے، جس جار نے ضمیر کو جر دیا ہے، اسی جار کو معطوف کی طرف نقل کرنا ضروری ہے. ہاں بس اعادہ جار کے ساتھ عطف کرتے ہیں. ٹھیک یہی کہتا دیکھیں وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضٍ لَازِمًا قَدْ جُعِلَ. پہلے اس کی ترکیب کر لیں. قد جعل فعل مجہول، یہ لازماً مفعول ثانی ہے جعل کے لیے، لازماً مفعول ثانی. جعل کا اندر ضمیر ہے جو عود خافض کی طرف لوٹتی ہے، وہ نائب فاعل. صحیح. تو کیا معنی ہوگا؟ خافض کو عود دینا، اچھا تکرار کر دینا. خافض کون؟ جار. جار کو اعادہ کرنا واجب لازم قرار دیا گیا ہے. کب؟ جب آپ کسی اسم کو عطف کرے کسی ضمیر مجرور پر. ضمیر مجرور پر اگر کسی اسم کو عطف کرے تو اس صورت میں عود خافض کو، اعادہ خافض کو ضروری قرار دیا گیا ہے. اب خافض چاہے حرف جر ہو یا کوئی مضاف اسم ہو، فرق نہیں ہے. خافض ایک دفعہ حرف جر ہوتا، حرف جر ضمیر کو جر دیتا ہے، ایک دفعہ مضاف ضمیر کو جر دیتا ہے. اچھا چاہے خافض حرف جر ہو چاہے مضاف ہو، اعادہ ضروری ہے، لازم ہے، لازم قرار دیا گیا ہے. ہاں صحیح ہے یا نہیں؟ وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ عَتَى فِي النَّصْرِ وَالنَّظْمِ الصَّحِيحِ مُثْبَتًا.
یہ تو نحویین کہتے ہیں. اما ابن مالک کہتا میرے نزدیک کوئی ضروری نہیں ہے، اعادہ خافض میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، بلکہ بیون اعادہ خافض کے بھی عطف کر سکتے ہیں. اچھا، نظم میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے، نثر میں بھی اس طرح استعمال ہوا بدون اعادہ خافض کے. کہتا ہے کہ وہ لیس عندی لازم، یہ لازم نہیں ہے میرے نزدیک کہ اعادہ خافض ضروری نہیں ہے. اذ قد اتا، بلکہ آیا ہے نظم میں اور نثر میں، نثر صحیح میں مثبت، یعنی اس طرح استعمال ہو کر آیا ہے، استعمال ہوا ہے. کس طرح استعمال ہوا؟ بدون اعادہ کے اسم ظاہر کو ضمیر پر عطف کیا گیا ہے، بدون اعادہ کے عطف کیا گیا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ تھا، یہ ختم. دوسرا ایک مسئلہ ہے، گاہی ایسا کرتے ہیں کہ حرف عطف مع معطوف حذف ہو جاتا ہے، معطوف ہونے والی بات بھی رہ جاتا. حرف عطف معطوف کے ساتھ مل کر حذف ہو جاتا اور معطوف ہونے والی باقی رہتا ہے. یہی کہتا والفاء قد تحذف، فا حروف عطف میں سے صرف فا کی بات کرتا ہے. اچھا، فا کو حذف کیا جاتا مع ما عطفت، اس کے ساتھ جس کو یہ فا عطف کرتا ہے، جس اسم کو عطف کرتا ہے اس کے ساتھ فا کو حذف کیا جاتا. والواو، اسی طرح واو کو بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے معطوف کے ساتھ حذف کرتے ہیں. کہاں فا کو اپنے معطوف کے ساتھ، واو کو اپنے معطوف کے ساتھ حذف کرتے ہیں؟ کہاں؟ اذ لا لبسا، کیونکہ جہاں اشتباہ نہ ہو کرنے کی صورت میں بھی معنی واضح ہو جاتا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فا اپنے معطوف کے ساتھ، واو اپنے معطوف کے ساتھ حذف کرتے ہیں. اذ لا لبسا، جہاں اشتباہ نہ ہوا. وَهِيَ انْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عَامِلًا مُضَالًا قَدْ بَقِي معمولُهُ دَفْعًا لِوَحْمًا اتُّقِي. ایک اور مسئلہ یہاں سے بیان کرتا ہے. واو کی ایک خصوصیت ہے جو دوسرے حروف عطف میں وہ خصوصیت موجود نہیں ہے. واو میں ایک خصوصیت ہے. کیا ہے وہ خصوصیت؟ وہ یہ ہے کہ واو گاہے اوقات ایسا کسی کلمے کو عطف کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا کسی فعل کو بھی عطف کرتا ہے یا کسی ایسے عامل کو بھی عطف کرتا ہے کہ عامل کو حذف کیا ہے، اس کا معمول باقی رہ گیا ہے. ایک عامل کو عطف کرتا ہوا وہ ما قبل پر، وہ عامل خود حذف ہے، اس کا معمول باقی رہ گیا ہے. یہ خصوصیت صرف واو میں ہے. واو میں ایسا کر سکتے ہیں کہ جس اسم کو، جس عامل کو حذف کیا گیا ہے اس کو عطف کر لے اور اس کا معمول، اس عامل کا معمول باقی رہ گیا ہے. یہی کہہ رہے کہ وہی انفرد، یہ منفرد ہے. یہ واو کس کے ساتھ منفرد ہے؟ بعطف عامل، ایک عامل کا عطف کرنے کے ساتھ، یعنی مختص ہے کہ اس عامل کو کیا کیا گیا؟ مغال، مغال یعنی ظاہر کے لیے حذف کیا گیا ہے. قد بقی معمول کو، اور اس کا معمول باقی رکھا گیا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عامل کو حذف کر کے معمول کو باقی رکھا گیا. کیوں؟ دفعا لوحم اتقی، دور کرنے کے لیے جیسے وہ ہم کو جس سے احتیاط کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، ایسا کسی وہ ہم کو دور کرنے کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ عامل کو حذف کرتے ہیں، معمول کو باقی رکھتے ہیں اور اس عامل محذوف کو واو کے ذریعے عطف کرتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ آسان ہے. وحذف مطبوع بدا استبح. یہ تو ابھی ہم نے کیا کیا تھا؟ حرف عطف معطوف کے ساتھ حذف کرتے تھے یا معطوف کو حذف کرتے تھے. ابھی کہتا مطبوع کو حذف کرنا. کس کو؟ مطبوع کو. وحذف مطبوع، مطبوع کا حذف کرنا
اچھا یہاں پر استبح مباح قرار دے دو، مطبوع کو آپ حذف کر سکتے ہیں، عطف نسب کے اندر عطف کر سکتے ہیں. قطب وعطفك الفعل على الفعل يصح، فعل کو فعل پر عطف کرنا بھی صحیح ہے. حروف عطف آ کر کیا کرے، ایک فعل کو دوسرے فعل پر عطف کر لے، صحیح ہے. وعطف على اسم شبه فعلا فعلا، یا عطف کرو اسم پر. کس اسم پر؟ وہ اسم جو شبہ فعل ہے اس اسم پر عطف کر لو. کس کو؟ فعل کو. فعل کو شبہ فعل پر عطف کر لے. معطوف علیہ شبہ فعل، معطوف ہے فعل، صحیح ہے. وہ اکثر یا عکس کر لے، شبہ فعل کو فعل پر عطف کر لے. وعطف على اسم شبه فعلا فعلا وعكسا استعمل، یا عکس استعمال کر لو. عکس کس طرح کرنی ہے؟ فعل پر شبہ فعل کو عطف کر لو. تجدہ سہلا، ایسا کیا تو آپ نے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے. ہاں آسان پاؤ گے، ہاں ایسا کام کرو گے تو آسانی مل جائے گی آپ کو. اچھا دیکھے وعود خافض لدى عطف على ضمیر خفض لازما قد جئل، خافض کو اعادہ کرنا جب عطف کرے ضمیر مجرور پر تو اس وقت خافض کو اعادہ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. لازما مفعول ہے جعلا، جعلا کا نائب فاعل عود خافض کی طرف لوٹتی ہے. قرار دیا گیا عود خافض کو لازم، کب؟ جب ضمیر مجرور پر عطف ہو. عند جمہور البصریین، سارے بصریین کے نزدیک ایسی بات ہے کہ اعادہ خافض ضروری ہے. فقال لها وللعرض، لہا پر عطف ہے، ہا پر عطف کیا، عرض کو ہم نے لام کو تکرار کیا، لام عرض پر بھی داخل کر دیا. نعبد الہک و الہ آبائک، یہ دیکھے آبائی عطف ہے کپر کا، مجرور ضمیر کس کی وجہ سے مجرور ہے؟ مضاف کی وجہ سے، الہ کی وجہ سے عطف کیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ خافض کو اعادہ کیا، الہ کو اعادہ کیا، الہ کو لے جا کر آبا پر بھی داخل کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسے کرتے ہیں؟ جب ضمیر مجرور پر کسی اسم کو عطف کرنا ہے تو اعادہ خافض ضروری ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہاں دو علتیں بیان کیا ہے، دو علتیں. پہلی علت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ضمیر مجرور ہے یہ شبیہ تنوین ہے، تنوین جیسا ہے. کلمے کا آخر میں جو تنوین ہوتی ہے یہ ضمیر مجرور بھی اس تنوین کی طرح ہے. اچھا اب کسی اسم کو تنوین پر عطف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. جب اسم کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے یہ ضمیر مجرور تنوین کی حیثیت رکھتی ہے، تنوین جیسی ہے. اچھا تنوین پر عطف کرنا صحیح نہیں ہے تو یہ ضمیر مجرور پر بھی عطف صحیح نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ کیا کرے، اعادہ خافض کر لے. تو یہ اعادہ خافض کیا ہے؟ وہ خافض کے ساتھ مل کر پہلے والے، اچھا وہ وہی جار مجرور پر عطف ہوگا. بعد والا جار مجرور پہلے والا جار مجرور پر عطف ہو جائے گا. وہ اگر نہ صرف ضمیر مجرور پر عطف صحیح نہیں ہے کیونکہ ضمیر مجرور شبیہ ہے تنوین ہے، قائم مقام ہے تنوین ہے. اچھا ناصرہ، یہ ہو شبیہ ہے ناصرون، رون اس کی طرح ہے. اسی وجہ سے ضمیر مجرور
اچھا شبیہ تنوین ہے، تنوین پر عطف صحیح نہیں ہے تو بس اس ضمیر پر بھی عطف صحیح نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہاں جو ذکر کیا ہے، عطف کے لیے ضروری ہے کہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو تو عطف صحیح ہے، وگرنہ صحیح نہ ہو تو عطف صحیح نہیں ہے. اچھا اعادہ خافض کے بغیر معطوف علیہ کی جگہ پہ حلول نہیں کر سکتا ہے. جب نہیں کر سکتا تو عطف صحیح نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اعادہ خافض کے ساتھ عطف صحیح وغیرہ اس کے بغیر صحیح نہیں ہے. یہ دو دلیلیں ذکر کیا. ان دو دلیلوں کی وجہ سے ہاں ضمیر مجرور پر بدون اعادہ خافض کے عطف جائز نہیں ہے. یہ ابھی پڑھ لے یہ دو علتیں، اللہ دونوں کو جواب دیتا ہے بعد میں، بھائی آپ کی یہ دونوں علتیں صحیح نہیں ہیں، باطل ہے. ہاں اچھا وعللوہ نحویون، وہی بصریون نے علت ذکر کیا اعادہ خافض کے لیے، بأن ضمیر الجر حینئذ شبیہ بالتنوین. ضمیر مجرور جب کوئی اسم اس کے اوپر عطف ہو، ضمیر مجرور اچھا جب مجرور ہوتی تو اس کو کیا شبیہ ہے؟ تنوین ہوتی ہے. وہ معاقب اللہ اور جانشین ہے تنوین ہوتی ہے. معاقب اللہ، معاقب جانشین، یہ مجرور کس کے جانشین؟ اللہ تنوین کی. یہ ضمیر مجرور جانشین تنوین ہے. جب ایسا تو فلم یجوز العطف علیہ، بس ضمیر مجرور پر عطف جائز نہیں ہونا چاہیے. کٹ تنوین، کیسے تنوین پر عطف صحیح نہیں ہے. تنوین پر عطف کر سکتے کسی اسم کو نا، تو بس شبیہ تنوین پر بھی عطف نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ وَبِأَنَّ حَقَّ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَن يَصْلُحَا. اچھا لحلول کل واحد منہما محل الآخر. اور دوسری بات یہ حق یہ ہے، حق معطوف اور معطوف علیہ کا حق یہ ہے کہ یہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے جگہ پر حلول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. معطوف اور معطوف علیہ یہ ایک دوسرے کے جگہ پر حلول کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، تب عطف صحیح ہے. والضمیر الجر لا يصلح لذلك، ضمیر جر اس کی صلاحیات نہیں رکھتی ہے. اسی وجہ سے منع ہے الا مع اعادۃ الجار، مگر جار اعادہ ہو تو ایک دوسرے کی جگہ پہ حلول کر سکتے ہیں. لہذا بغیر اعادہ جار کے حلول صحیح نہیں ہے. تو بس کیا ہونا چاہیے؟ اعادہ جار کے بغیر عطف بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے. آپ جہاں پہ بتایا مجبور تنوین کے ساتھ جواب پہنچے تو تین چیزوں کا جواب. اچھا تنوین جیسی دیے وہ بتا دیا نا، ناصرہ شبیہ ہے ناصرون اس جیسا ہے، ناصرہ ناصرون اس جیسا ہے. ہاں مجھے جواب یہ کہ دونوں ایک جیسی ہیں. ناصر رون ایک جیسے ہو گئے، رون ایک جیسے ہو گئے. ہاں یہ اچھا وہ معاقب اللہ اور جانشین ہے، یعنی ضمیر مجرور تنوین کی جگہ پہ آتی ہیں، تنوین کے جگہ پہ. ٹھیک ہے، یعنی ناصر یہ ہو کہاں آ گئی؟ رون رون را کے بعد اچھا ناصر را کے بعد ہو آ گئی تو تنوین بھی ایسا ہی ہے. ہاں اچھا الا مع اعادۃ الجار قال المصنف. یہ بصریون نے یہ دو ادلہ لا کر یہ دو علتیں بیان کر کے عطف کرنے کو بدون اعادہ کے جائز قرار نہیں دیا، اعادہ کے ساتھ جائز قرار دے دیا. لیکن کیا کہتا
قال المصنف وليس عندي لازما، مصنف کے تو میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اعادہ خافض میرے نزدیک ضروری نہیں ہے. تبعا لیونس والاخفش، تبعا لیونس والاخفش والزجاج والکوفیین، ان کے مطابقت کرتے ہوئے یہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اچھا جواب دے رہا ہے، یہ دو علتیں اوپر ذکر کیا تھا ان کے بارے میں جواب ہے. کیا؟ دیکھیں ابن مالک نے کیا کہا، بصریین نے کہا اعادہ خافض ضروری. ابن مالک نے کیا کہا، میرے نزدیک ضروری نہیں ہے. تو جب تمہارے نزدیک ضروری نہیں ہے تو ان کو جواب بھی دینا ہے. ان کو بصریون کو، بصریون نے دو دلیلیں ذکر کیا تھا، دو علتیں ذکر کی تھی، ان کا جواب دے رہا ہے. بابا آپ کہتے ہیں کہ یہ تنوین ضمیر مجرور شبیہ ہے، تنوین ہے. اچھا جانشین تنوین ہے، تنوین پر عطف صحیح نہیں ہے تو مجرور پر بھی عطف صحیح نہیں ہونا چاہیے ضمیر مجرور پر. اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر دوسرے توابع بھی لانا صحیح نہیں ہونا چاہیے. تاکید لانا بھی صحیح، ضمیر مجرور سے تاکید لانا بھی، جیسے تنوین سے تاکید نہیں لا سکتے ہیں اسی طرح ضمیر مجرور سے بھی تاکید نہیں لانا چاہیے. اچھا ضمیر جیسے تنوین سے بدل نہیں لاتے ہیں ضمیر مجرور سے بھی بدل نہیں لانا چاہیے. حالانکہ تاکید و بدل ضمیر مجرور سے آ سکتے ہیں. جب تاکید و بدل آیا تو کوئی قیامت نہیں ہو گئی، تو پھر عطف کرنے سے کیوں قیامت ہونی چاہیے؟ صحیح ہے. یہ ایک پہلے والے دلیل کا جواب ہے. دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ معطوف اور معطوف ہونا نے ایک دوسرے کی جگہ پر رکھنا صحیح ہونا چاہیے عطف کے لیے. ہاں اگر ایسا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. کیا؟ رب رجل و اخیہ، رب رجل و اخیہ، یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اخیہ ہے، رجل کی جگہ کو حلول نہیں کرتا ہے. رب رجل و اخیہ صحیح ہے، یہ مثال تو صحیح ہے، لیکن اخیہ رجل کی جگہ وہ حلول نہیں کرتا ہے کیونکہ ربا نکرہ پر داخل ہوتا ہے. اگر یہ اخی رجل کی جگہ پہ آ گیا تو ربا کس پر داخل ہو جائے گا؟ معرفہ پر. معرفہ پر داخل نہیں ہوتا. حالانکہ یہ مثال صحیح ہے، بس صحیح ہونا دلیل ہے کہ حلول شرط نہیں ہے. تو اپنی طرف سے یہ شرط لگاتے ہو. ہاں ٹھیک. یہ ابن مالک بصریین کو جواب دے دیا. جواب دینے کے بعد اما میں ضروری قرار نہیں دیتا ہوں، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوا ہے. کلام عرب میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بدون اعادہ جار کے بھی عطف کیا گیا ہے. ہاں عطف کیا گیا ہے بدون اعادہ جار کے. وہ ہم تابع استعمال عرب ہے. اگر عرب بغیر اعادہ جار کے استعمال کرتے ہیں تو کہاں سے آ گئے؟ کیا اس طرح شرط لگا دے کہ اعادہ جار ضروری ہے. یہ اپنی طرف سے اپنے کیا ہے طرف سے یہ باتیں. ہاں ہو گئی بات یا نہیں؟ وقال المصنف وليس عندي لازما، میرے نزدیک ضروری نہیں ہے. طبعا لیونس والاخفش والزجاج والکوفیین. کیوں؟ لأن الشبہ الضمیر بالتنوین، کیونکہ ضمیر مجرور کا تنوین کے ساتھ شبیہ ہونا لو منع من العطف علیہ، اگر یہ شبیہ ہونا مانع عطف بنتا ہے تو لمنع من توکیدہ والابدال بھی، تو پھر منع کرنا چاہیے. کیا؟ تاکید لانے سے بھی اور بدل لانے سے بھی منع کرنا چاہیے. کہ تنوین جیسے تنوین سے تاکید و بدل نہیں آ سکتے ہیں، ضمیر مجرور سے بھی نہیں آنا چاہیے. ما ان ذلک جائز بالاجماع، حالانکہ تاکید اور بدل لانا ضمیر مجرور سے علماء نحویین کا اجماع ہے کہ جائز ہے، بدون کسی شرط کے جائز ہے. ٹھیک، بس پہلی دلیل کا جواب.
بس جب تاکید و بدل لانے سے معنی نہیں بنتا تو عطف کرنے سے بھی یہ شبیہ ہونا معنی نہیں بنتا. دوسری دلیل کا جواب بولے انه لو كان الحلول شرطا في صحة العطف. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر حلول شرط ہو عطف صحیح ہونے کے لیے تو لم يجوز رب رجل واخي، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. رب رجل واخي کیوں جائز نہیں ہونا چاہیے؟ لامتناع دخول الرب على المعرفة. اگر حلول شرط ہو تو اخی رجل کی جگہ پر حلول کرنا چاہیے. حلول کیا تو کیا ہوگا؟ رب داخل ہو جائے گا اخی پر. اخی معرفہ ہے، معرفہ پر رب داخل نہیں ہوتا. کما تقدم مع جوازہ، حالانکہ اس طرح عطف کر کے لانا کیا جائز ہے. یہ مثال صحیح ہے، صحیح ہے. یہ ان کو جواب دے دیا. ابن مالک کوفین کو جواب دیا. کوفین کی جو دلیلیں ذکر کیا ان کو رد کر دیا. وَأَيْضًا لَنَا السِّمَاعُ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سماع ہے. سماع کیا؟ سنا گیا ہے ضمیر مجرور پر عطف کرتے ہوئے بدون اعادہ جار رکھے. ہاں بہت ساری مثالیں اس طرح سنی گئی ہیں. اذ قد عطا فی النظم بالنثر والنظم صحیح مثبت، آیا ہے نظم اور نثر صحیح میں مثبت ہو کر، اس طرح بدون اعادے کے استعمال ہوتے ہوئے آیا ہے. قراءت حمزہ، حمزہ کی قراءت ہے، اور وہ ابن عباس کی قراءت ہے، والحسن حسن کی قراءت ہے، وہ مجاہد کی قراءت ہے، وہ قتادہ کی قراءت ہے، والنخعی والعامش وغیرہم، ان تمام کی قراءت ہے. اس آیت کے اندر کس طرح انہوں نے قراءت کیا ہے؟ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحامی کو جر دے کر انہوں نے قراءت کیا. یہ جر کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ ارحامی عطف ہے بہ کے ہی پر، ضمیر مجرور پر عطف کرنے کی وجہ سے اس طرح قراءت کیا ہے. اگر دیکھیے اعادہ جار نہیں ہے، بہ و بالارحام ہونا چاہیے نا. ہاں نہیں ہے، حالانکہ بس بدون اعادہ کے بھی جائز ہے. وہ حکایت قطرب کی حکایت ہے، اس نے یہ مثال عرب سے نقل کیا. ما فیہا غیرہ و فراسیہ، فراسیہ عطف ہے غیرہ کی ہو پر، مضاف الیہ پر. اچھا ما فیہا غیرہ و فراسیہ، ہاں نہیں ہے وہاں پر اس کے اور اس کے گھوڑے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اور اس کے گھوڑے کے علاوہ اور کوئی وہاں پر نہیں ہے. فرسی پر عطف ہے ضمیر مجرور پر. وہ انشاد سیبوئی، سیبوئی نے یہ شعر انشاء کیا ہے، اختراع کیا اس نے. فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَحْجُونَنَا وَتَشْتَمِنُنَا وتشتمنا فوهب فما بك والأيام من عجب. مثال کس پر ہے؟ والأيام بك کے کا پر عطف ہے. فما بك والأيام، ایامی بدون اعادہ جار کے عطف ہوا. صحیح. فالیوم قد، آپ لوگوں نے ابھی شروع کیا ہمیں حجو کرنا. حجو کسی کہتے ہیں؟ شعر میں دوسروں کی برائی بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ حجو. حجو کرنا شروع کیا اور گالیاں دینا شروع کیا. جا جا سب اب چلے جا. ہما بک والایام من عجب، تم آج کل کے کیا ہے اس زمانے میں تم جیسوں سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اچھا والفاء قد تحذف مع ما عطفت، فا کو حذف کیا جاتا ہے اس کے معطوف کے ساتھ.
اذا امن اللبس، اس صورت میں جائز ہے کہ اشتباہ سے امن ہو، معنی وقفی ہونے کا خطرہ نہ ہو تو فا اپنے معطوف کے ساتھ حذف ہو سکتا ہے، نہ ہو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر میں اصل میں ہے کیا فافطر فعدۃ من ایام اخر، فافطر فعاطف افطر کے ساتھ حذف ہوا ہے. ہاں اچھا، وکذا الواو تحذف مع ما عطف